بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مسر برلاس، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید ذوالفقار المعروف زلفی بخاری۔ آج ہم جن باتوں پہ بات کریں گے، جو موضوعات سخن ہے ہمارا، اس میں اسحاق ڈار اور صدر عارف الوی کی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی پیغام رسانی تھی؟ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، کیا وہ سامنے بھی آ گئی ہے، یا اس میں ایک معمول کی کارروائی تھی جس طرح کا آفیشیل سٹیٹمنٹ میں جیسے بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور زلفی بخاری سے ہم پوچھیں گے کہ یہ گھڑی کے معاملے میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت ہے ان کی، ایک شخص خریدار کے طور پر سامنے آیا، پھر کہا جاتا ہے مارکیٹنگ کی گئی، پھر کہا گیا اتنے لاکھ ڈالر میں کی، اصل صورتحال کیا ہے وہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں ہم لانگ مارچ سے عمران خان کے خطاب پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کے گفتگو کے رد عمل میں آج بلاول بھٹو زرداری نے کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران نہ کبھی امریکی بیانیہ تھا، امریکی سازش نہ کبھی تھی نہ ہے، اور ہم عمران خان کے اس اچھے یو ٹرن کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ کچھ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا اچھا یو ٹرن ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور مریم اورنگزیب بھی خاصی غصے میں نظر آتی ہیں اکثر ہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گولی نہیں، عمران خان کو غم لگا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گھڑیاں ہمیں تو وقت بتاتی ہیں، لیکن اس نے عمران خان کی اوقات بتا دی۔ یہ ہمارے موضوعات ہوں گے، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور مظہر برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں اور ان کی معلومات کے مطابق آج اسحاق ڈار اور صدر عارف الوی کی ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے، وہ جو بتایا نہیں گیا وہ کیا ہوا ہے؟ جی مظہر برلاس صاحب۔ دیکھیے، مجھے بھی میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، کوئی اندر کی بات تو ابھی نہ ڈار صاحب سے میری کوئی بات ہوئی ہے نہ الوی صاحب سے ہوئی ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اور الوی صاحب کو پورا اختیار دیا تھا کہ وہ ہماری طرف سے مذاکرات کر سکتے ہیں یا جو بھی فیصلہ کرے۔ تو میرا خیال الوی صاحب نے اس کے بعد کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور بہت سی ملاقاتوں کی تصاویر نہیں آئی، لیکن آج کی ملاقات کی تصویر آئی ہے، اور یہ ہمارے ناظرین کو علم ہی ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ میاں نواز شریف کے بہت بااعتماد ساتھی اور قریبی دوست بھی ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، تو ظاہر ہے ادھر انہوں نے کوئی خالی چائے شاید تو نہیں پی ہوگی۔ ظاہر ہے ملک کے سیاسی حالات زیر بحث آئے ہوں گے، اور پھر جو حکومت کوشش کر رہی ہے ایک ترمیم کرنے کی، وہ بھی زیر بحث آئی ہوگی، اور یقیناً صدر الوی سے کہا گیا ہوگا کہ آپ ملک کے لیے اس ترمیم پر فوراً سائن کر دینا، چونکہ حالات بہت گڑبڑ ہے۔ یا ہو سکتا ہے دوسری سمت یہ ہوگی ہو کہ آرمی چیف کا نام ڈسکس کیا ہو، اور یقیناً وہ حکومت کی طرف سے جائے گا، اور الوی صاحب کے پاس جانا ہے، تمری وزیر اعظم جو بھیجتے ہیں وہ بالآخر صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے۔ اب صدر پاکستان جو ہیں وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ریاست کے آئینی سربراہ ہیں، ان پر بے شک ان کے پاس اختیارات کم ہوں، صحیح، لیکن آئینی ذمہ داریاں ان پر بہت سی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عارف الوی صاحب نے شروع میں تو حلف برداری کی تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں شریک ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف سے یہ ملاقات اس لحاظ سے بھی اہم ہے ٹھیک کہ ہے، شاید حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی برف پگھلنے کا اشارہ ہو، بالکل صحیح ہو گیا مظہر یا برلاس پھر صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہو چکا ہے جناب سید ذوالفقار علی المعروف زلفی بخاری صاحب سے۔ جناب زلفی بخاری صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ دونوں جی خیریت سے خدا ہیں؟ کا شکر ہے۔ آج کل آپ موضوع سخن ہیں، اور خاص طور پر ایک گھڑی کی کہانی، اور اس گھڑی کی کہانی کے ہیرو آپ ہیں، تو آپ ہی اچھا اور صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ آج وہ عمر فاروق ظہور نے پھر کہا کہ اس گھڑی کی پروموشن جو ہے ہم سے زلفی بخاری صاحب نے کروائی تھی، تو اصل صورتحال کیا ہے؟ ایکچولی میں ابھی خود ہی ان کا انٹرویو ابھی دیکھ رہا تھا، تو میں خود ہی اپنے نوٹس میں جا رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کہیں
بندہ کوئی ایونٹ میں ہاتھ ملا لے, مل جائے یا کچھ, اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ وہ ہے. لیکن اب میں نے ہر جگہ سے جو ان کے دوست ہیں, جو ہمارے میوچل فرینڈز ہیں, ان سے بھی کنفرم کیا کہ میں اس سے کبھی ملا ہی نہیں ہوں زندگی میں. اچھا. اور ایکچولی وہ کر کیا رہے ہیں کہ ایک رائل ہائنس ہیں دبئی میں, جو میرے بھی دوست ہیں جاننے والے, وہ یہاں بھی آئے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی ڈگنیٹریز جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب ہو گئے ہیں یا کوئی اور ہو گیا, انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی. تو جو ان کی تصویریں باقی منسٹرز کے ساتھ, وہ کیونکہ وہ بھی آئے ہوئے تھے رائل ہائنس, جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ خاص طور پہ, تو میں ان کو جانتا ہوں. تو بائی ایسوسیشن کیونکہ ہم دونوں ان کو جانتے ہیں, وہ اس کی طرف سے سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے جانتے یا ایسے کلیم کر رہا ہے. لیکن بہرحال بات اتنی سی آ جاتی ہے کہ جو انسان ٹی وی پہ بغیر جھجک کے جھوٹ بول رہا ہو کہ میں زلفی بخاری کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, مطلب وہ کتنا بڑا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پلانٹ کس نے کیا ہوا. میں تو اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہے کون اور پلانٹڈ کس سے, کہ نہ جان نہ پہچان, اور کہہ رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں, میں اس کے والد کو جانتا ہوں. تو اگر اس نے فواد چودھری صاحب کی اس نے اگر یہ چیٹ اسکرین شاٹس دی ہیں میڈیا کو, تو اگر میرے پاس اگر اس کے پاس اگر میرا نمبر ہے تو میری کوئی چیٹ نکال کے دکھا دینا کہ ہماری کوئی اسلام دعا بھی تھی. نہیں ہو سکتا ہے نا, میں انوائٹ کرتا تھا انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہ نکال کے کچھ دکھا دے, میں نے کوئی میسج کیا ہوگا نا کہ بھائی آئے انویسٹمنٹ کریں, کچھ کریں پاکستان میں, تو وہ بھی مطلب کبھی زندگی میں بھی نہیں ملا میں ایسے. اچھا, آپ کی معلومات کے مطابق پھر یہ گھڑی یہاں سے مارکیٹ میں کیسے گئی اور کیسے بکی, کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتا ہوگا. یہ اتنی کنفیوزنگ بات ہے ہی نہیں, اور ایکچولی مسئلہ بھی یہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ دیکھیں, خان صاحب کے لیے بطور عمران خان, ان کے لیے ایک ہی چیز مسئلہ ہے, یا ایک ہی چیز ان کو کنسرن کرنی چاہیے کہ انہوں نے گھڑی باہر بیچی ہے. اگر باہر بیچی ہے تو کس کو بیچی ہے, یا پاکستان میں بیچی ہے, پہلی بات. اب اس کا جواب یہ کہ انہوں نے پاکستان میں ایک ڈیلر کو یہاں وہ یہ مطلب ہے کہ بکی ہے یہاں, ٹھیک ہے, وہ جو بکی ہے. دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ جس اماؤنٹ کی قیمت کی وہ بکی ہے, وہ قیمت اور وہ بیچنا خان صاحب نے اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اٹیچ اور ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. نہیں کیا ہوا تو انلیگل ہے, تو کرنا ان کو پڑھنا ہوتا ہے. وہ انہوں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ بن جاتا ہے ان کا کیپٹل, انہوں نے کیا اس کیپٹل پہ 5 کروڑ 6 کروڑ اس پہ کے اوپر کیا ٹیکس کبھی دیا ہے, وہ بھی دے دیا کیپٹل گینز ٹیکس. تو ان کا سلسلہ ایکچولی وہاں ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس ڈیلر نے گھڑی وہ چاہے جاپان جا کے بیچے, دبئی جا کے بیچے, 1000 دفعہ بیچے, 1 دفعہ بیچے, $2 ملین کی بیچے یا $2 کی بیچے, وہ ایکچولی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, خان صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ 1000 دفعہ 10 ہاتھوں کو بدل کے اس کے پاس پہنچی ہے, یا اس نے کسی دبئی کے دکان کے ڈیلر سے جس کے ویب سائٹ پہ تھا کیا اس سے خریدی ہو. اب وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے اس ڈیلر کو کال کر کے اور میں گاڑی وہاں بیچا تھا دبئی میں. مطلب میں اپنا نام بطور گورے کو میں اپنا نام پورا دے کے آیا ہوں کہ یہ لیں یہ گھڑی خریدیں. مطلب اس کی کہانی کوئی, لیکن ایشو ایکچولی یہ نہیں ہے. ایشو یہ کہ اس کو پلانٹ کس نے کی ہے, کس کے کہنے پہ یہ کر رہا ہے. لیکن زلفی بھائی وہ کہتا ہے کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ ہم نے کہیں بیچی. جو ڈیلر ہے اس کی بات سامنے آتی ہے, وہ کہتا ہے ہم نے بیچی بھی نہیں ہے, ہم نے خریدی بھی نہیں ہے. تو یہ, اور پھر وہ ہیرو آپ کے ساتھ اپنا تعلق بھی ذاتی, وہ جیسے آپ نے خود بھی بتا دیا, آپ کے والد صاحب سے بھی, بخاری صاحب سے بھی اپنا رشتہ داری تعلق داری جوڑتا ہے, آپ سے بھی جوڑتا ہے, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو پلانٹ کس نے کیا ہے. تو آپ بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں اور سیاستدان ابن سیاستدان ہیں, کچھ اندازہ تو آپ کو ہوگا کہ کس نے پلانٹ کیا ہے. ہاں نہیں, مجھے تو ظاہری بات ہے پی ڈی ایم اور جیو جتنا اٹھا رہا ہے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یا تو انہوں نے پلانٹ کیا ہو, یا انہوں نے پلانٹ کیا ہے جن کو شوق ہے لوگوں کو کسٹوڈیل ٹارچر کرنا, ننگا کرنا, 70 سال کے بڈھوں کے پرائیویٹ ویڈیوز ریکارڈ کرنا. یا تو انہوں نے کیا ہے, یا پی ڈی ایم نے کیا, یا ایک جوائنٹ وینچر تھا, دونوں کا جوائنٹ پارٹنرشپ تھی. ان میں یہی ہو سکتا ہے نا, اس میں اور تو کوئی بات تو دوسری تو رہ نہیں گئی. لیکن جتنا جیو اس پہ کین ہے, دوسری بات یہ, نہ میرے والد صاحب اس کو جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. میں تو زندگی میں بھر بھی نہیں ملا. وہ اگر کہیں زندگی میں کہیں ایک دفعہ ملا ہو تو مجھے نہیں پتا, میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے. لیکن دوسری چیز
یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میرا بیچنے کا بہت ہی فنی, اگر مجھے پتا ہوتا ہے یہ گھڑی بک رہی ہے میں خود ہی خرید لیتا. مزے کی بات ہے, ظاہر ہے بالکل آپ خرید سکتے تھے. اچھا آپ کے حوالے سے ایک بات یہ آئی ہے, آپ نے کہیں بات کی ہے کہ $2.5 لاکھ میں یہ گھڑی بکی ہے. ہاں میں آپ کو وہ سوال کا جواب آپ کو یہ دینے والا تھا کہ دیکھیں جو یہ بندے جو دوسرا جو بھی یہ واچ ڈیلر ہے جس نے آ کے ابھی بولا ہے کہ یہ گھڑی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی لیکن میں نے نہیں بیچا اور یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ہم اس کو نہیں جانتے, یا کوئی اور, یا آپ یا میں یا پاکستان اس کو نہیں جانتا. صحیح. اس نے خود ہی 24 آورز پہلے, ایک دن پہلے اپنی گھڑی کی دکان کی جو انسٹاگرام ہے, اس نے خود ہی اس انسٹاگرام پہ اس گھڑی کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اور اس نے اسی بندے نے, اگر آپ میرا ٹویٹر دیکھیں میں نے دونوں ویڈیوز ٹویٹ کی ہیں, اسی بندے نے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ گھڑی ہمارے پاس 2019 میں آئی تھی اور ہم نے $2,50,000 پہ یہ گھڑی بیچی تھی. صحیح. یہ خود یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے ایگزیکٹ ایک دن بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا یہ اگر بکی ہے یا نہیں بکی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گھڑی کے ساتھ. وہی بندہ اسی صوفے پہ وہی کوشچن ایک دن بعد اپنی پوری اسٹیٹمنٹ بدل رہا ہے اور کہہ رہا ہے, جس کو پاکستان کا ہوش و آواز ہی نہیں ہے, کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑا پولیٹیکل کوئی سیناریو چل رہا ہے اور میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. تو گویا بات یہ ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے, کس نے ویڈیو بنائی ہے, کس نے اس کو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں بتایا ہے, اور کس نے یہ ویڈیو اس سے بنوائی ہے. کیونکہ وہی بندہ یا وہ پہلی دفعہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے بیچی ہے, یا دوسری دفعہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے نہیں بیچی. تو ایک ہی بندہ ہے, 24 آورز کے ونڈو کے اندر اس نے دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں ایک ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے ایک ہی بندے نے. اچھا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم والی بات تو چلیں سیاسی مخالف ہو گئے, انہوں نے شاید بھائی لانچ کیا ہو جیسے آپ کو لگ رہا ہے, تو اس میں اگر جیو نے اس کو لانچ کیا ہے یا مشترکہ کنسنسس ہے تو جیو کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جیو تو نیچرلی اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان ہے نا جی, اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہے نہیں. صحیح. اور کیونکہ لانچ اس بندے کو لانچ جیو نے کیا تھا ایز این, جہاں تک انٹرویو کی بات ہے, تو انٹرویو میں اگر وہ جیو پہ آئے اس کے بعد جیو کی تو ایک دن تو لوگ ہنس رہے تھے, سر آپ جتنے بڑے بھی بلینئر ہوں, ٹھیک ہے, جو یہ شخص ہے بھی نہیں, یہ جو بھی ہے میں نہیں جانتا, لیکن اگر آپ بل گیٹس بھی ہوں, آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بھی ہوں, اگر کوئی بھی دنیا کا سب سے امیر انسان اپنے سیف سے, لاکر سے $2 ملین کیش نکال رہا ہو اور کسی کو دے رہا ہو, اور اس کے پاس کوئی ایسی اپنے لیے بھی, اپنی تسلی کے لیے بھی کوئی رسیٹ نہیں ہے, تو میں بہت سے بلینئرز کو جانتا ہوں, دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں کو جانتا ہوں. صحیح. ان میں سے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس, کوئی پروف, کوئی رسیٹ, اپنی کوئی اکاؤنٹنگ کے لیے کوئی میکنزم ہو کہ $2 ملین لاکر سے نکلیں اور ایک خاتون کو دیے. اور دبئی جیسا ملک, دنیا کا لیڈنگ سیف سٹی جس کو کہتے ہیں, ہر آفس بلڈنگ میں سی سی ٹی وی کیمرہ ایک نہیں 50,000 لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر مہربانی یہ کر کے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دے کہ فرح صاحبہ آئی ہیں, لابی سے گزری ہیں, ان کی کوئی سی سی ٹی وی دکھا دے, ابھی نکلی بھی ہیں اور $2 ملین کیش میں کہہ رہے ہیں بیگ میں لے کے گئی ہیں, تو بیگ میں مطلب خاتون کتنے بیگ اٹھا کے گئی ہے, کتنے بیگ میں $2 ملین آئیں گے, وہ اٹھا کے باہر بھی نکلے, اس کی بھی کوئی تصویر بھی نہیں ہے, اور اوپر سے کوئی چیٹ بھی نہیں ہے. جیسے کہ فواد صاحب کی تو انہوں نے اسکرین شاٹس دکھائے ہیں نا. نہیں ٹھیک ہے, آپ تو دیکھیں آپ ایک سمجھدار سیاستدان ہیں, آپ نے فواد صاحب کی طرح اس کو چیٹ کر کے یا اپنا تعلق نہیں جتلایا ہوگا, غلطی نہیں کی ہوگی, اس وجہ سے وہ سامنے نہیں لا سکا, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا گھڑی بہرحال کہیں نہ کہیں بکی تو ہے, فرح صاحبہ لے گئی ہیں, آپ لے گئے ہیں, یہاں والے ڈیلر نے دی ہے, کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا, اس پہ ہم نے بھی پروگرام بھی کیے, ہم نے بڑی تعریفیں بھی کی ان کی, کہ انہوں نے اس کی قیمت 50% کر دی ہے, 10% سے تو 20% وہ خود کر گئے تھے, انہوں نے 20 سے 50 کر دی. اب کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 50% کرنے کے 35 دن بعد خود ہی عمران خان صاحب نے 20% ادائیگی کے اوپر یہ گھڑی بیچی. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, جیسے کہ آپ کی پچھلی بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. نہ میں پھر سے کلیریفائی کرتا ہوں, میں اس شخص سے زندگی میں نہیں ملا, میں اس کو ہرگز نہیں جانتا, میں
لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کو جانتے ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے. یہ وہ شخص ہے جس پہ انٹرنیٹ پہ، میں نہیں جانتا، میں نے ابھی اس کو گوگل کیا ہے، انٹرنیٹ پہ ناروے کی نیوز پیپرز پہ، ناروے کی اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کیا ہے کیونکہ اس نے ناروے کی ہسٹری میں سب سے بڑا بینک فراڈ کیا ہے. اس کے 2 بھائی اس وقت بھی سنائے جیل میں ہیں یا جیل میں تھے، اور وہ بھی فراڈ کے لیے اندر تھے. اور 4-5 ملکوں میں اس کا یہ حال تھا، اور انٹرپول کے ساتھ بھی اس کا یہی مسئلہ تھا، اور یہاں بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں 1 مہینہ پہلے اتارا گیا ہے. آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں جی ٹی وی کے اس پروگرام میں کہ یہ نکالا گیا ناروے سے، اس نے بہت بڑا فراڈ کیا، اور اس کے ابھی 2 بھائی جیل میں ہیں. یہ سر آپ ابھی بیٹھے ہوئے، آپ ابھی گوگل کر لیں. جو میں نے سنا ان کے بھائی کا، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہیں یا نہیں، لیکن جو میں نے سنا کہ تھے یا ہیں تو، لیکن گوگل کر کے اس کا نام گوگل کر لیں، آپ دیکھیں گے سوائے فراڈ کے تو اور کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے آگے. تو بات یہ، دوسری چیز یہ کہ جو 50% خان صاحب نے توشہ خانہ کے وہ جو خریدنے کا جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ جو چینج کیا، وہ اس کے کئی عرصے بعد تھا. تو ایسی اس میں بھی کوئی سچائی بالکل نہیں ہے. اور بات یہ کہ گھڑی بکنے کی، دیکھیں گھڑی بکی ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، خان صاحب کے ڈکلیئرڈ ویلتھ میں ہے کہ میں نے گھڑی بیچی ہے اور مجھے اتنے پیسے ملے ہیں، اور ان پیسوں پہ خان صاحب نے ٹیکس دیا ہے، تو وہ اونرشپ ہوگی. اب گھڑی ایک دفعہ انہوں نے بیچ دی، وہ چلی گئی ہے مارکیٹ میں. اب وہ مارکیٹ دبئی ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب کل یہ جس کے پاس گھڑی ہے، یہ عمر شخص جو ہے، اگر یہ کل جا کے لندن کی کسی دکان میں ڈالا ہے کہ یہ بیچ دو میرے لیے، تو کیا وہ بھی خان صاحب کہیں گے؟ پھر سے ہم اس کی چیز کو اٹھائیں گے کہ جی گھڑی بکی ہے، گھڑی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جتنا قد کاٹ ہے، جتنا ان کا ایک بہت بڑا نیریٹو ہے، ایک سچائی کا، ایمانداری کا، صداقت کا، تو یہ کیا یہ گھڑی جیسی ایک معمولی سی چیز جو ان کے قد کاٹ سے میچ نہیں کرتی، اس کو بیچنا کیا ان کے شایان شان، ڈگنیٹی اور وقار کے مطابق تھا، یا آپ کو سیاسی ایفیلیشن سے ہٹ کے ایک ذاتی طور پہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی تحفہ دیا ہو اور وہ بک جائے اور اس کا مارکیٹ میں ذکر آ جائے کہ یہ دیا ہے، تو یہ کچھ دل کو تکلیف سی نہیں ہوتی؟ کوئی ڈگنیٹی کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کی پرسنل اوپینین ہے، میری پرسنل اوپینین کچھ اور ہو سکتی ہے، اور خان صاحب کی پرسنل، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں نا کہ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے. لیکن پرسنل، دیکھیں پرسنل اوپینین اگر آپ کی یہ ہے، میری یا خان صاحب کی پرسنل اوپینین یہ ہو سکتی ہے کہ اتنی مہنگی چیز، چاہے تحفہ جو بھی تحفہ ہوا ہو، وہ ملک کو گیا، خان صاحب نے پھر خریدا ہے، ان کی مالکیت ہو گئی ہے. اب جب ان کی مالکیت ہے تو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے آپ کے کبڈ میں جو آپ کبھی زندگی بھر بھی اس کو نہیں پہنیں گے. خان صاحب تو گھڑیاں پہنتے نہیں ہیں، خاص طور پہ اتنی فلیشی واچ تو وہ نہیں پہنیں گے. تو اگر ان میں جو بائی دی وے یہ گھڑی اور باقی ساری جو گھڑیاں یا جو بھی تحفے آتے ہیں توشہ خانہ کو، وہ کبھی نہ کبھی نیلام ہوتے ہیں، ان کی آکشنز ہوتی ہیں، تو بکنی تو ویسے بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں رکھ دیتے توشہ خانہ میں اور وہاں زندگی بھر ایک پاکستان کے میوزیم میں چلا جاتا. نہیں، یہ بھی بکتی 6 مہینے بعد، سال بعد توشہ خانہ خود اس کو بیچتا. دیٹس the way کہ وہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو وہ ویسے ہی بکنی تھی یہ گھڑی. تو اگر خان صاحب یہ سوچیں، اگر آپ اپنی اپینین دے رہے ہیں، یا آپ کی اپینین ہوگی، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے کیونکہ آپ کی اپینین ہے، لیکن کسی اور کی اپینین ہو سکتی ہے کہ اتنی مہنگی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، مجھے فار ایگزامپل کوئی چیریٹی دینی ہے، مجھے شوکت خانوں کو پیسے دینے ہیں، مجھے اپنا روڈ ٹھیک کرانا ہے، مجھے یہ خرچے نکالنے ہیں، تو میرے لیے وہ ان کی ذہنیت شاید ہو کہ یار کتنی غلط بات ہے، کتنی مہنگی چیز جو میں پہنوں گا نہیں، جو استعمال نہیں ہوگی، جس کا مجھے کوئی زیرو فائدہ ہے، وہ یہاں پڑی ہوئی ہو، تو اس کو بیچ کے اس کے پیسے سے میں. اچھا آپ نے روڈ کی بات کی، مجھے ایک بات یاد آ گئی. بالکل جب یہ شروع میں گھڑی کی بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اس گھڑی کے پیسے روڈ بنانے کے لیے دے دیے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے پروگرام میں مظہر برلاس صاحب نے اور میں نے دعوت دی تھی انصر شیخ کو، جو میئر تھے اسلام آباد کے اس زمانے میں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے ہمیں صرف 10 لاکھ روپے دیے تھے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی رقم نہیں دی گئی، اور وہ بھی انہوں نے اپنے بنی گالا والے روڈ کی تعمیر کے لیے دیے تھے. ٹھیک ہے، تو ایشو کیا ہے؟ نہیں، ایشو یہ ہے کہ کروڑوں کی چیز ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ساری اماؤنٹ ادھر دے دی.
نہیں انہوں نے بولا تھا کہ میں نے روڈ بنوائی ہے. اب ہمیں اگر یہ ایشو ہو, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایشو کہاں تک ہے. یہ ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے بیچی اور وہ ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بیچی ہے, یا ہمیں یہ ایشو ہے کہ یہ دبئی کیسے پہنچی ہے, یا ہمیں ایشو ہے کہ کسی اور نے کیوں خریدی ہے, اور آگے جاتے ہوئے کہ کون خریدتا جائے گا. ہمیں کیا زندگی بھر کے ساتھ اس گھڑی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کہ کہاں بکے گی, یا ہمارا یہ ایشو ہے کہ جو پیسے آئے ہیں ان پیسوں کو خان صاحب نے آگ لگایا ہے, یا ان پیسوں کا انہیں روڈ بنائی ہے, یا ان پیسوں کو ان نے اپنا رہنے سہنے کا کیا ہے یا شوکت خانم کو دیا ہے. ایشو پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ یہ کہاں تک ایک ایشو ہے ہمارے لیے. صحیح ہو گیا. ایک اور جواب یہ کہ ہمارے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. یہ ریلیونٹ باتیں ہیں ساری. صرف بات ایک ہی ہے بطور وزیر اعظم کہ کیا ان نے قانون کے مطابق ہر چیز کی ہے یا نہیں. اگر قانون کے مطابق کی ہے تو پھر باقی تو ساری سٹوریز اور کہانیاں ہیں نا. چلے ٹھیک ہے, تھوڑی سی کچھ اور بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, یہ واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آستین میں 3 سانپ چھپے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کون وہ 3 سانپ ہیں؟ مجھے نہیں پتہ, یہ آپ کو فیصل واڈا صاحب سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کس کو سانپ کہہ رہے ہیں. ہر انسان کی اپنی اوپینین ہوتی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو ریفر کر رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ کہتے ہیں میں بڑا وفادار ہوں عمران خان صاحب کا, میں ان کا غمخوار ہوں, میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے, لیکن بہرحال صورتحال بہت خراب ہے. اور وہ پھر اور بھی کچھ باتیں. اچھا لانگ مارچ کے حوالے سے اب کوئی کیا تیاریاں ہیں؟ اور ابھی یہ لوگ آج بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے, وہ صرف بزی کر رہے ہیں, صرف آرمی چیف کی تعیناتی کے حد تک لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے. تو آپ کو اس کی مقاصد کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ حقائق پہ جائیں تو لانگ مارچ اگر آپ دیکھیں کہ کل بھی اور آج بھی جس بھرپور طریقے سے لوگ نکلے ہیں بغیر عمران خان کے وہاں ہوتے ہوئے, آئی تھنک جواب مطلب وہ کہتے ہیں نا پکچر اسپیکس 1000 ورڈز. تو اگر آپ تصویریں دیکھیں کہ کتنا بڑا مجمع کراؤڈ نکلا ہے بغیر عمران خان کے ہوتے ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک مقصد, ایک تحریک, ایک سوچ کے پیچھے نکلے ہیں اور وہ نکلتے جا رہے ہیں اور وہ جاگ گئے ہیں. کیونکہ خان صاحب بھی نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی خان صاحب کو تو دیکھنے ویسے ہی لوگ آ جاتے ہیں, یہ وہ خان صاحب وہاں ہیں بھی نہیں. اور اگر آپ تصویریں دیکھیں کل کی بھی اور آج کی بھی, تو اور آپ پھر کے پی میں بھی دیکھیں اور اب سندھ میں بھی میں نے آج تصویریں دیکھی کہ کتنے لوگ آئے, تو آئی تھنک وہ جواب وہیں مل جاتا ہے کہ لوگ تو ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں کراؤڈ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے جب خان صاحب پنڈی کا کل انشاءاللہ آئی تھنک اعلان کر دیں گے کہ کب پنڈی پہنچنا ہے, تو ہر چیز اپنی فائنلٹی پہ بھی آ جائے گی, چاہے وہ پرسوں ہو, ترسوں ہو, ایک ہفتے بعد ہو, لیکن خان صاحب کل ڈیٹ دے دیں. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سید ذوالفقار علی المعروف زلفی بخاری صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ ابھی مزید تبصرہ کریں گے. مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ زلفی بخاری موجود تھے اور توشہ خانہ کے حوالے سے, گھڑی کے حوالے سے جو ایک گرد و غبار ہے, جو ایک طوفان ہے, جو ایک سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, اس کے مین ہیرو بہرحال زلفی بخاری تھے. اور زلفی بخاری اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. مظہر برلا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے تبصرہ لیتے ہیں کہ زلفی بخاری جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اور کس حد تک اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. جی مظہر برلا صاحب. دیکھیے زلفی بخاری نے بہت شاندار باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے کبھی ملا نہیں جی, اور انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی پوچھا ہے کہ بھائی یہ کبھی مجھے ملا ہے. انہوں نے کہا میں تو جانتا نہیں ملا. دوسری جو اہم بات کی زلفی بخاری نے وہ بہت شاندار ہے جی, کہ بھئی ایشو کیا ہے. ایک آدمی نے گھڑی لی, جی, رول کے تحت لی, جتنے پیسے بنتے تھے حکومت کو ادا کیے, جو ٹیکس کے بنتے تھے وہ بھی دے دیے, صحیح, اب اس کی ملکیت بن گئی. جی, اب وہ گھڑی بیچے
یا گھڑی پھینک دے یا گھڑی توڑ دے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فوجی جیپیں نیلام ہوں، میں یا آپ کوئی جیپ ایک لے لیں جی تو وہ ہماری ملکیت ہو گئی. درست ہے. اس کے بعد ہم اس گاڑی کو بیچ دیں یا جو مرضی کریں، صحیح وہ ہے. کسی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں رہتا. یہ دیکھیے توشہ خانہ والے جو معاملات ہیں، ایک تو جو گھڑی چور، گھڑی تو چوری نہیں ہوئی، صحیح. گھڑی تو خریدی گئی. اب یہ گھڑی پتہ نہیں اس وقت کس کے پاس ہے، لیکن وقت عمران خان کا ہے. صحیح ہے. اب گزارش یہ ہے کہ توشہ خانہ میں سے آپ دیکھیے کہ پچھلے 30 سالوں میں ہمارے بہت سے وزرائے اعظم نے اور لوگوں نے چیزیں لیں، اس کے بعد وہ چیزیں بیچ دیں یا رکھیں یا پھینک دی، اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. درست ہے. مثلا محترمہ مریم نواز نے ایک گھڑی 10 لاکھ کی تھی، 45,000 میں لی. صحیح. وہ گھڑی کہاں ہے نہیں پتا، ہمیں پتا بھی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے قیمت ادا کی. ٹھیک ہے. جناب آصف علی زرداری نے 2 مرسڈیز گاڑیاں لیں. صحیح. ہمیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گاڑیاں کہاں ہیں، کہاں گئیں، کس نے خریدی، نہیں ہونا چاہیے. صحیح کیا. اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے چیزیں لی. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف نے گاڑی لی. تو اگر رول کو فالو کر کے کوئی لیتا ہے جو کہ قانون ہے، صحیح ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ بحث بالکل فضول ہو جاتی ہے کہ وہ گھڑی دبئی میں گئی یا لندن میں گئی یا جاپان میں گئی یا حیدرآباد میں گئی. یہ میرا خیال ہے میڈیا نے اور کچھ میڈیا مینج کرنے والے جو نون لیگ کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو ہوا کھڑا کر دیا. ہوا شاید اس لیے کھڑا کیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کو جو جرمانہ ہوا ہے برطانوی عدالت سے، یا ان کے داماد کو جو جرمانہ ہوا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. اور یہ کوشش میرا خیال ہے لائے گا جا چکی ہے. اچھا چلے مظہر برلا صاحب، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اسی گھڑی کے حوالے سے. آج مریم اورنگزیب نے کچھ گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا کہ گھڑی ہمیں تو وقت بتاتی ہے، لیکن اس گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتا دی ہے. اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ آپ کی رائے لیتے ہیں. جی مریم اورنگزیب. عمران صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی. عمران خان صاحب کو صرف غم لگا ہوا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا. یہ ایک ایسا شخص ہے جو بھیس بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے، جھوٹ بول کر. ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے، عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. جی مظہر برلا صاحب، عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتا دی، ہمیں تو گھڑی وقت بتاتی ہے. تو جو مریم نواز نے گھڑی خریدی تھی، اب اگر اس کے جواب میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے مریم نواز کی اوقات بتا دی، اب یہ جو کہتی ہیں گولی نہیں لگی، بھئی 14-15 بندے وہاں زخمی ہوئے، ایک بندہ شہید ہو گیا. اور پچھلے دنوں عمران خان کے زخم لوگوں نے دیکھے، پٹی ہوتی ہوئی دکھائی گئی، ان کو جو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ سارے زخم دکھائے گئے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ خیال دنوں سے یہ باتیں، یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ جی خراب ہو گیا، فلاں ہو گیا. دوسری طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ لانگ مارچ کامیاب ہو رہا ہے. دونوں طرف سے، ایک طرف سے شامود قریشی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسد عمر، اور ابھی زلفی بخاری نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ لانگ مارچ میں لوگ بڑھ رہے ہیں. اطلاع بھی یہی ہے صحیح ہے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس گھڑی والی اوقات سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی لیڈر مریم نواز نے بھی گھڑی خریدی تھی یہاں سے توشہ خان. اچھا، تو کیا وہ اوقات نہیں تھی؟ یا یوسف رضا گیلانی کی بیگم نے ہار خریدا تھا، تو کیا ہم کہیں کہ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی؟ یہ ٹھیک ہو گیا. مظہر برلا صاحب، اسی حوالے سے آج کچھ گفتگو کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے. امریکن سازش نہ تھی نہ ہے، لیکن میں اس یو ٹرن کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہ بڑا اچھا یو ٹرن ہے. بلاول بھٹو نے کیا کہا، ایک ٹکڑا سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں، تو یہ یو ٹرن بھی اچھا ہے. نہ کل کوئی
امریکی سازش تھا نہ آج کوئی امریکی سازش ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ خان صاحب اس بات سے بھی مکر چکا ہے۔ ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ قریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، ڈو مور، دہشت گردی، دہشت گردی۔ جی مظہر پرلاز صاحب، مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے، ایک جملہ اس پہ کہہ دیں کہ امریکی سازش پہ جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ خود ہی اس پہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آخر یہ پہلے غلط کہہ رہے تھے یا اب غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہم لوگوں سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا لہرانے والی بات ہے، یہ تو بلاول بھٹو زرداری کے نانا محترم بھی لہرایا کرتے تھے، چلے وہ بھی ٹھیک کہا ہو گیا کرتے تھے۔ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا یہ، بہرحال ظاہر ہے کہ ابھی اگر انہیں ادراک ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کنٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہیے، تو اسے بطور وزیر اعظم پاکستان انہیں اس بات کا پہلے بھی ادراک ہونا چاہیے تھا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جب وہ اتنے اہم منصب پہ رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے پاکستان کا کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔